اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ کہف آیت نمبر 55 ترجمہ۔ وما منع الناس، اور نہیں روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم، جب آ گئی ان کے پاس، الہدی، ہدایت، ویستغفروا، اور وہ بخشش مانگے، ربہم، اپنے رب سے، الا ان، مگر یہ کہ تأتیہم، آ جائے ان کے پاس، سنت الاولین، طریقہ پہلوں کا، او یأتیہم، یا آ جائے ان کے پاس، العذاب قبلا، عذاب سامنے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور نہیں منع کیا لوگوں کو کہ وہ نہ لائیں ایمان جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت آ گئی، تو کس چیز نے انہیں روک لیا ہے؟ کہ یہ اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ پیغمبر سامنے آ گیا، کتاب آ گئی اللہ تعالیٰ کی، سب سامنے ہدایت کی چیزیں، لیکن وہ ایمان نہیں لا رہے۔ تو کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ اسے روک رہے ہیں، ہدایت کی طرف نہیں جا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے کون سا طریقہ اختیار کیا ہے جو کہ ان کے پہلے آنے والے لوگوں کا بھی تھا، یعنی کہ ان کے پہلے جو لوگ آئے نا، انہوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا تھا کہ ساری نشانیاں، پیغمبر، کتاب سب سامنے آ گیا، لیکن وہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے، ہدایت لینے کو تیار نہیں تھے۔ یہاں جو ورڈ آیا نا قبولہ، قابل مطلب ہوتا ہے ایک کے بعد ایک یا اچانک آ جانے والا عذاب، قبلہ سامنے کی طرف سے آنے والا عذاب۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ہدایت کسی کو نہیں ملتی، یا پھر وہ استغفار جب کرتے ہیں کہ جب عذاب آ جائے گا، تو وہ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے۔ تو ایسا کس نے کیا تھا؟ یہ فرعون نے بھی یہی کیا تھا کہ جب وہ پانی میں بالکل ڈوبنے لگا، تب وہ کہنے لگا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ تو اس وقت جو ہے عذاب آنے کے بعد، وقت ختم ہونے کے بعد، اس وقت توبہ کرنا، مغفرت مانگنا یا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اب جب ہدایت آ گئی اور پیغمبر آ گئے تو کتاب پہ تم ایمان نہیں لاتے، پیغمبر کی بات نہیں مانتے، تو تمہارا یہ طریقہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ تمہارے پہلوں کا طریقہ تھا۔ آیت نمبر 56، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو، إِلَّا مُبَشِّرِينَ، مگر خوشخبری دینے والے، وَمُنذِرِينَ، اور ڈرانے والے بنا کر، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ، اور جھگڑتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، بالباطل، ساتھ باطل کے، لیدحضوا، تاکہ وہ پھسلا دیں، بہ الحق، ساتھ اس کے حق کو، واتخذوا، اور انہوں نے بنا لیا، آیاتی، ہماری آیات کو، وما، اور جس سے، انذروا، وہ ڈرائے گئے، ہزوا، مذاق۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم رسولوں کو کیوں بھیجتے ہیں؟ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر، اور جھگڑتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کی باتوں کے ساتھ، مطلب ان کی بات جو ہے وہ حق نہیں ہے، اور اس سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تاکہ وہ پھسلا دے اور باقی لوگوں کو بھی ان کے سیدھے راستے سے ہٹا دے، اور جو حق پہ وہ آ گئے ہیں اس کو وہ ان سے ڈیویٹ کر دے، ان کے راستے سے ان کو بھی۔ اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہماری آیات کو، جس سے مطلب جیسے کہ جو زقوم کے درخت کا جب ذکر آیا تو اس کا بھی انہوں نے کیا کیا؟ مذاق بنا لیا۔ تو جو آیتیں ڈرانے والی آئیں اس کو بھی وہ لوگ مذاق بنا لیتے تھے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ
جو بھی رسول آئے ہیں ان کو ہم نے 2 کام کے لیے مینلی بھیجا، پہلے خوشخبری دینا اور دوسرا ڈرانے والے۔ یہ 2 کام وہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کے بارے میں خوشخبری دیتے تھے نیک عمل کرنے والوں کو، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کا اور آیتوں کا انکار کرنے والوں کو جہنم کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ تو کافر کیا کرتے تھے؟ وہ جھگڑا کرتے تھے، الٹی سیدھی باتوں کے ذریعے انہی کا ہتھیار بنا دیا تھا، اور جھوٹی باتیں اور بیکار کے سوال، اور جس کو اللاجیکل سوال جس کا کوئی بھی مطلب نہ ہو، اور ہنسی مذاق کر کے اس طرح سے باتیں بناتے تھے کہ تاکہ حق کی بات کو لوگ نہ سنیں اور ان کی فالتو باتوں کے اور فالتو کوشچنس میں وہ الجھ جائیں، اور عذاب کی آیتوں سے ڈرنے کے بجائے وہ عذاب کی آیتوں کا بھی مذاق اڑانے لگتے تھے۔ دیکھیے اس میں پہلے خوشخبری کا ذکر ہے اور پھر ڈرائے جانے کا ذکر ہے۔ تو رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا، تو خوشخبری دینے کا ذکر پہلے ہے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ رسول تھے، تو جب ہم لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، دعوت دیں دین کی، تو ہم انہیں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی خوشخبریاں سنائیں جو قرآن میں ہمیں ملتی ہیں یا احادیث میں جن کا ذکر ہے۔ بعض اوقات ہم ایسا کرتے ہیں کہ دعوت کے لیے گئے اور ہم انہیں بس ڈرانا شروع کر دیں، تم نے یہ گناہ کیا، تم نے وہ غلط کیا۔ دیکھیے جب انہیں پوری بات پتہ ہی نہیں، انہوں نے قرآن کھولا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، تو انہیں ڈرانے سے فائدہ نہیں ہے، وہ اور اڑ جائیں گے۔ تو کیا کرنا ہے کہ پہلے انہیں یہ بتانا ہے کہ جو تم اچھے کام کرتے ہو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کاؤنٹ کر رہا ہے، ایک ایک کام ہمارا کاؤنٹ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کا بہتر بدلہ دے گا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو تھوڑے بہت کام بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کو اس نیکیوں پہ اللہ تعالیٰ استقامت دیتا ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری نیکیاں ضائع نہیں جائیں گی، تو اسی کام کو وہ بڑھاتے ہیں، اور جب نیکیاں بڑھ جاتی ہیں کسی کے اعمال میں تو کیا ہوتا ہے کہ بد اعمال اور بری چیزیں ہمارے اعمال سے کم ہوتی رہتی ہیں اوبویسلی۔ اور یہ بھی ہے کہ جو بھی دین کی دعوت دے گا، جیسے کہ رسول ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے بھیجے، تو ہر دور کے رسول جتنے بھی آئے ہیں ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا گیا ہے کہ ان کا مذاق اڑایا گیا ہے، انہیں ان کی زمین سے نکالا گیا ہے۔ تو یہ تو مشکلیں سارے ہی رسولوں کے ساتھ آئی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ کتنا بھی کافر اپوز کر لیں دین کی بات کو، رسولوں کا مذاق اڑائیں، دین کا مذاق اڑائیں، لیکن اللہ کا کلمہ ثابت ہو کے رہا ہے۔ تو ان آیات میں نبی کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، اور ان میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔